السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کا موقع ملا ہے وہ ہے خارجیت جدیدہ اور محبت اہل بیت۔ سامعین محترم، خارجیت ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس کی ابتدا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی ہو چکی تھی، لیکن اس کا باقاعدہ ظہور خلیفہ راشد رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ہوا، جب ایک جماعت نے آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف اعلان بغاوت کیا اور قرآنی آیات کے ظاہر سے استدلال کر کے چند ایسے عقائد اپنا لیے جو کہ دراصل قرآن و سنت کے خلاف تھے۔ میں ان عقائد کی تفصیل میں تو نہیں جاتا، لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ خارجیہ ایک باطل اور گمراہ فرقہ ہے جو کہ دلوں میں اہل بیت سے بغض رکھتا ہے۔ آج کے دور میں آپ کو یہ فرقہ اس شکل و صورت میں تو شاید کہیں نہ ملے، لیکن آپ کو اپنی صفوں کے اندر، اپنی وضاحت، اپنے لباس کے اندر خارجی ذہنیت رکھنے والے افراد ضرور مل جائیں گے، جو بظاہر تو بڑے بڑے دیندار نظر آتے ہیں، بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے مبلغ ہیں، لیکن جب بات اہل بیت کی آتی ہے تو ان کی زبانوں کو تالے لگ جاتے ہیں۔ جب بات عظمت اہل بیت کی آتی ہے تو ان کے سینے اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ حالانکہ مومن کے سامنے تو جب اہل بیت کا تذکرہ ہو اس کا دل تو محبت سے جھوم اٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کوئی معمولی لوگ نہیں، اہل بیت خاندان نبوت کا نام ہے، اہل بیت کوئی عام لوگ نہیں۔ اہل بیت تو وہ ہیں جن کی محبت اگر دل میں نہ ہو تو تیرا میرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت تو وہ ہیں اگر ان کا تذکرہ نہ ہو تو تیری میری نماز کامل نہیں ہو سکتی۔ اہل بیت تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات مباہلہ نازل فرمائی ہیں۔ اہل بیت تو وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو میرے اہل بیت سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت فرمانا۔ اہل بیت تو وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا، مسلم شریف کی روایت میں ہے، الا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، الا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، الا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میرے پیغمبر نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ سامعین محترم، ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس چیز کی نسبت بھی میرے آقا کی ذات کے ساتھ ہو جائے اس چیز کا مقام و مرتبہ بلند ہو جایا کرتا ہے۔ جس خاک کی نسبت نالین مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے ہم تو اس خاک کو بھی اعلیٰ مانتے ہیں۔ جس کتاب کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو جائے ہم اس کتاب کو عظمتوں والی کتاب مانتے ہیں۔ جس نصاب کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو جائے ہم اس نصاب کو اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ جس تعلیم کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو جائے ہم اس علم کی عظمت کے قائل ہیں۔ جس زمان کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو جائے ہم اس زمانے کو عظمتوں والا مانتے ہیں۔ جس مکان کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو جائے ہم اس مکان کو رفتوں والا سمجھتے ہیں۔ جس جماعت کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو جائے ہم اس جماعت کو اعلیٰ مانتے ہیں۔ جس شہر کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو جائے ہم اس شہر کو
عظمتوں والا شہر مانتے ہیں۔ ارے اہل بیت تو پھر میرے نبی کا خاندان ہے، اہل بیت تو تاجدار انبیاء کا خون ہے۔ بھلا کوئی مومن کس طرح اہل بیت کی عظمت کا انکار کر سکتا ہے؟ کوئی مسلمان کس طرح اہل بیت کی شان کا منکر ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں جنہیں لوگ کہتے ہیں قرآن والا، جنہیں لوگ کہتے ہیں قرآن والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ، آپ بھی میرے ساتھ مل کر ہاتھوں کو اٹھا کر اہل بیت سے محبت کا اظہار کیجئے۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، انہیں دل میں رکھتا ہے ایمان والا۔ نبی کا گھرانہ بڑی زور سے بلند آواز سے، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، جہاں کے گھرانوں میں ہے سب سے اعلیٰ نبی کا گھرانہ۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، بابا علی تو محمد ہے نانا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ سامعین محترم، آج یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اہل بیت کی منقبت کو بیان کیا جائے، اہل بیت کی عظمت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جائے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو بتلایا جائے اہل بیت کون لوگ ہیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے لوگوں کو بتلایا جائے اہل بیت کا کردار کیا ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے لوگوں کو بتلایا جائے اہل بیت کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، ایک میرے اہل بیت ہیں۔ جس نے ان دونوں کو تھام لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آئیے اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اہل بیت کے نقش قدم پر چلیے، اہل بیت کی سیرت کو اپنا کر لوگوں کو پیغام دے دیجئے کہ حقیقی محبین اہل بیت کون ہیں، حسن و حسین و فاطمہ و علی کے حقیقی وارث کون ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا، وما علینا۔